رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 65 پر غور و تدبر کریں گے، اور کیوں کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ جیسا کہ میں ہر وقت آپ کو گوشہ نشین کرتے رہتا ہوں کہ میں زمین سے جڑ کے کام کرتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہی تقاضا ہے کہ ہم بند کمرے میں یا پھر بس اپنا فائدہ، اپنے بیوی بچوں کا فائدہ، اپنی فیملی کا فائدہ، خود غرضی میں رہ کے، کم سے کم دنیا کے معاملے میں خود غرضی، میں آخرت کے بعد معاملے میں نہیں کہوں گا خود غرضی۔ آخرت میں جو ہم کو جنت ملنا ہے، جو ہماری وراثت ہے، اس کے لیے تو خود غرضی ہونا ہی چاہیے۔ سارے کام ہم کو، جو بھی کام انجام دینا ہے، میں بارہا کہتا ہوں کہ ہماری خود غرضی ہے اس میں، کہ ہم کو ہماری وراثت چاہیے، کیونکہ وہاں کی تصویر کچھ اور ہوں گی۔ خدا نہ خواستہ ہم کو اگر ہمارے اعمال کی بنا پر دوزخ مل گئی تو قرآن کی آیتیں گواہ ہے، بیوی بچے پوری خاندان جتنا کمایا اتنا دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، صرف اس لیے کہ اللہ دوزخ کا عذاب ہلکا کر دے۔ عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، تو یہ کوشش ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم دنیا میں لوگ جیسا محدود ہو جاتے اپنے فیملی کے لیے، زمین سے جڑ کے کام کریں۔ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، انسانوں تک کے اس کو پہنچائے اللہ کے میسیج کو، اور خصوصی طور پر ایمان والوں کو۔ تو آج میں اسی سلسلے میں، اسی لیے میں ہر کسی سے جڑا رہتا ہوں، تقریباً ہر جماعت کے جو افراد ہوتے ہیں میرے سمپرک میں ہوتے ہیں، میں خود ان کے سمپرک میں رہتا ہوں، ان کی طرف سے سوالات آ جاتے ہیں، کبھی ڈسکشن بھی ہوتی ہے انفرادی سطح پر، یا کسی کے سامنے 2-4 لوگ بیٹھ کے کرتا ہوں میں، یہ چیز ہے۔ اس لیے، اور پھر ایک میں تنقید کرتا ہوں، کیونکہ تنقید تو ہر خاص اور عام کو کرنے کی اجازت ہے۔ کوئی خاص، کوئی بڑا، کوئی عالم بھی رہا کسی بھی مدرسے سے فارغ، کتنی بھی بڑی جماعت کا، تو ایک عام انسان کو، ایک عام ایمان والے کو تنقید کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور تنقید اور تانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مومن تانا نہیں دیتا، لیکن تنقید تو کریکشن کے لیے کی جائیں گی، بات کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ پھر سوال کرنے کا بھی ہم کو حق حاصل ہے، اور یہ 2 چیزوں کے لیے ہم کو منع کیا جاتا ہے۔ اور جو زمین سے جڑ کے کام کرتا تو اس کے ذہن میں سوالات بھی آتے، پھر کیونکہ پریکٹیکلی اترتا اس میں، ان باتوں میں، کیونکہ اللہ کا دین عین دین فطرت ہے، فطرت پر آدھارت ہے۔ تو یہ آیت لینے کا مقصد ہی وہ ہے کہ ایک ہمارے بہت معتبر شخصیت، بہت میں عزت کرتا ہوں ان کی، بہت اچھی پرسنالٹی ہے۔ میں نام اس لیے نہیں بتاتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہم نام بتائیں کسی کا، بات واضح ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے کسی سے، ہم کو نام سے کیا مطلب کہ میں نام آپ کو بتاتا پھروں۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، ایک بات پوچھی کہ بھائی عقیل بھائی، آپ اس پر ایک چھوٹی سی کلپ بنائیے کہ اللہ نے قرآن میں خود اپنے ذات کی، خود اپنی قسم کیوں کھائی؟ قرآن میں اللہ نے خود کی قسم کیوں کھائی؟ اب میں سوچا اس بات پہ، انہوں نے کہا چھوٹی سی کلپ بنا دینا، اس پر بھیج دینا، میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں، باوجود اس کے کہ ان کا قرآن کا بہت مطالعہ ہے۔ یہ ایک چیز، اور اچھی پکڑ بھی ہے، بات کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے بہت اچھے انداز سے۔ میں سوچا، خیال کیا کہ اللہ نے قرآن میں جب اتنی معتبر شخصیت نے کہا خود کی قسم کیوں کھائی، جہاں تک کہ میرا ذہن کام کرا تو اللہ نے قرآن میں خود کی قسم تو کہیں نہیں کھائی، ایسا مجھے لگا۔ ہاں،
اللہ نے جو چیزیں بنائی، اللہ کریٹر ہے نا، کریٹر تو اللہ کی ذات ہے، کریٹر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تخلیق کردہ تو اللہ ہی ہے، کوئی کتنا بھی دعویٰ کر دے تخلیق نہیں کر سکتا۔ ہاں اسمبل کریں گا کسی چیز کو، اسمبل کہ اس کی جو تخلیق کے ذریعے سے کوئی چیز ایسا اس کو کنورٹ کر دینا، لیکن محتاج اللہ کی تحقیق کا ہے کہ اللہ کی جو تحقیق، اللہ کی تخلیق، معاف کیجیے تحقیق نہیں تخلیق، کہ کریٹر نے جو بنایا اس کو وہ اجزاء کو لے کے، وہ مادے کو لے کے کوئی چیز بنائے تو کوئی نئی چیز وجود میں نہیں آتی، دکھتی ہے اصل میں ہم کو نئی چیز، لیکن وہی چیز ہوتی ہے وہ جو تخلیق کردہ ہوتی ہے اللہ کی، تو وہ ایک چیز ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیوں خود کی قسم کیوں کھائی، کیا وجہ ہے کہ کھائی؟ اب یہ اس کا جواب چھوٹی سی کلپنگ میں کیسا کیا ہو سکتا؟ سوال تو بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کسی بولنا چاہیے عالم جیسی شخصیت پوچھ لے، یا کوئی ایک عام انسان کسی سے پوچھ لے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو سوچنے کا مقام ہے۔ کبھی بھی یہ چیز ہوتی کہ سوال چھوٹا ہوتا لیکن اس میں ایک بہت بڑی بات چھپی ہوتی جس کا جواب بھی تفصیل سے دینا ضروری ہوتا۔ جیسا میں اکثر کہتا ہوں کہ مضمون ہوتا ہے نا، مضمون تو چھوٹا سا ہوتا کہ مضمون لکھیے، ایسے لکھیے، اس کا سبجیکٹ چھوٹا سا ہوتا، چاندنی رات میں دریا کی سیر کسی نے دے دیا، لیکن اس کا مضمون کتنے سطروں میں، 4-5 پیجز میں لکھنا ہوتا، جب بھی جا کے ہم کو 15-20 مارکس ملتے جو اس کے ہے مضمون کے۔ تو جواب ایک بڑی بات کا لفظ میں چھوٹا سوال ہوتا لیکن جواب بہت بڑا ہوتا اس کا۔ تو پھر میں نے غور کیا، قرآن کا کچھ اپنے طور پر مطالعہ کیا، سوچا جتنی میری طاقت استطاعت ہے، تو مجھے کہیں پر بھی قرآن میں کسی بھی مقام پہ اللہ نے اپنی خود کی ذات کی قسم کھائی، خود اپنی ذات کی کہیں پر بھی نہیں ملا، سوائے ایک مقام پر انڈائریکٹلی۔ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ جو چیزیں اللہ نے تخلیق کی اس کی قسم کھائی، اللہ نے سورج کی قسم، تاروں کی قسم، یہ سب کئی قسم اللہ نے جو قسم کھائی کہ جو چیز بنائی اللہ نے تخلیق کی اس کی قسم کھائی اللہ نے، لیکن خود کی قسم نہیں کھائی سوائے ایک مقام پر انڈائریکٹلی۔ اب سوال یہ سمجھیے ہم کہ ہم قسم جو کھاتے ہیں تو قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم جو قسم کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ قسم کھانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں قسم کے ذریعے ہم ہمارے سچ ہونے کا، کہ میں صحیح ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، جو بھی بات ہے اس میں سچائی ہے، سچ بات کہہ رہا ہوں میں، اس کی شہادت کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی گواہی کے لیے وہ قسم کھاتے۔ پھر کس کی قسم کھاتے؟ جس کی بھی قسم کھاتے ہم تو وہ اس کو بہت چہیتی چیز کی قسم کھاتا ہو، عظیم چیز کی، اس کے لیے اس کے پاس میں وہ چیز کا بہت مرتبہ ہوتا، اس کی بہت چاہت ہوتی، اس کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا، اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، اس کے پاس میں وہ بہت عظیم، اعلیٰ اور چہیتی اور بے پناہ محبت والی چیز ہوتی ہے وہ، اب وہ اپنے اولاد کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں ہو، یا کسی چیز کی شکل میں ہو، لیونگ یا نان لیونگ تھنگ جو آتا ہے، جاندار ہو چاہے بے جان ہو، تو اس کو فنا نہیں ہونا چاہیے، مطلب وہ پروٹیکٹ رہنا چاہیے کہ دیکھو میں اس کو بہت چاہتا ہوں، میں تو اس کی قسم کھا کے گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہا ہوں میں سچ بات ہے، حق بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو قسم اصل میں اس لیے کھائی جاتی کہ وہ چاہتا نہیں کہ جس چیز کی قسم کھائے وہ فنا ہو جائے، جو بھی اللہ نے اس کو عطا کیا، چاہے ایمان والا ہو قسم کھانے والا یا ایمان والا نہ ہو، ایک جنرل میں بتا رہا ہوں قسم کے معاملے میں، کہ جو ایمان والا نہیں بھی ہوتا ہے وہ بھی قسم کھاتا اپنے چہیتی چیز کی، جو اس کو پسندیدہ ہے، جس کے لیے وہ بالکل بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر
ایمان والے بھی قسم کھاتے، اولاد کی قسم کھاتے، ماں باپ کی قسم کھاتے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے۔ کیا اللہ نے اجازت دی ہے ان کی قسم کھانے کی؟ تو آپ جب قرآن پڑھیں گے، علماء حضرات سے پوچھیں گے، خود بھی قرآن کا مطالعہ کریں گے، تو آپ یہ پائیں گے کہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کسی بھی چیز کی، آیا وہ بیٹا ہو، اولاد ہو، بیٹی ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو، کسی بھی چیز کی جس کو اللہ نے تخلیق کیا، جس کو اللہ نے کریٹ کیا، ہر چیز اللہ نے تخلیق کی، اللہ نے منع فرمایا ان چیزوں کی قسم کھانے کی۔ لیکن جو چیز اللہ نے تخلیق کیا اس کی قسم اللہ نے کھائی خود۔ بات کو سمجھیے، عقل کو تھوڑا آپ کلک کیجئے، اپنے عقل سے سوچئے کہ ہم کو منع کیا کہ آپ نہیں کھا سکتے، مطلب میرا بندہ قسم نہیں کھا سکتا، لیکن میں کھا سکتا۔ بندہ کیوں نہیں قسم کھا سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی مجھے لگتا ہے صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہم کتنا بھی چاہے کسی چیز کو قسم کھا کے کہ ہم محفوظ رکھ لیں، اس کو قائم کر لیں، اس کی حفاظت کر لیں، اس کو فنا نہ ہونے دے، اس کو برباد نہ ہونے دے، اس کے لیے اپنی جان لگا دے، عزت، جان، مال کر داؤ لگا دے، لیکن اگر وہ چیز فانی ہے، ظاہر ہے ہر چیز فانی ہے، تو ایک دن فنا ہوں گی، اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا۔ آپ اللہ بولیے، گاڈ بولیے، ایشور بولیے، بھگوان بولیے، جب کچھ نہیں ہوگا، قیامت میں ساری چیزیں اللہ دھوست کر دے گا، کچھ نہیں ہوگا تو بس اللہ باقی رہے گا، ساری انسانیت مر جائیں گی۔ مطلب نافانی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ نے ہماری قسم کو، ایمان والے کی قسم کو پاورفل بنایا کہ ایک ایمان والے کی قسم کتنی پاورفل ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کی قسم کھاتا ایمان والا کہ جو فنا ہونے والی ہے۔ ارے قسم تو اس کی کھا، اپنی شہادت، اپنی گواہی، اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کہ جو نافانی ہے، جو فنا ہی نہیں ہوگی، تو کبھی نہ ختم ہونے والی ذات، کبھی فنا نہ ہونے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں کہ اگر کوئی کھائے حق بات کے لیے تو اللہ کی قسم کھائے، اس کے سوا کسی کی قسم کھانا میں تو سمجھتا ہوں حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں کھانا چاہیے، بالکل منع فرمایا اللہ نے۔ قرآن دیکھ لینا، ٹٹول لینا آپ نے۔ لیکن اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھایا۔ کیوں کھایا؟ کیونکہ اس کو فنا کرنے کا حق ہم کو بھی حاصل نہیں ہے۔ چیزوں کو فنا کرنے کا حق اللہ کو حاصل ہے۔ موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ کوئی یہ چاہتا نا کہ میں نے فلانے کو مار ڈالا، ارے اس کی موت ہی تھی، اللہ نے موت ہی لکھی تھی۔ ورنہ ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ جن کو مارنا چاہتے لوگ اور اللہ ان کو مارنا نہیں چاہتا، تو ان کو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی مار نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ ہماری جان بھی اللہ کے پاس گروی ہے، ہماری جان بھی خود ہماری امانت نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی آتم ہتیا کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو خودکشی کرنا حرام بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ جبکہ اگر وہ خودکشی کیا تو ظاہر دوزخ میں جائے گا، لیکن اس کی موت ہی تھی، لیکن اس نے خود اپنے ہاتھ سے آ بیل مجھے مار، جو ایک سیریل آتا تھا نا ٹی وی میں، آ بیل مجھے مار، وہ ہم ہماری زندگی میں بھی کر لیتے ایسا کہ ایک چیز ہونے والی ہوتی لیکن اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کلاڑی مارتے، اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر ہی۔ ارے اس کی موت ہی تھی لیکن اس نے خودکشی اختیار کیا، لہٰذا اللہ نے حرام کیا۔ اور اللہ نے تو کیا، لیکن دنیا فطری دین ہے، دنیا والوں نے بھی خودکشی کو حرام کیا کہ کرتے نہیں آتا۔ ہمارے سمویدھان میں بھی ہے، انڈیا کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرتے پکڑے گیا تو وہ آروپی ہے، اس پر ایک جرم ثابت ہوتا خودکشی کرنے کا۔ وہ الگ بات ہے کہ
نظر انداز کیا جاتا اس کو، بھائی کیوں کرا کیا کرا، وہ الگ بات ہے کہ جان، لیکن خودکشی کرنے کی ممانعت ہے۔ تو کبھی نہ فنا ہونے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ نے ہم کو کیا کہا کہ آپ میری قسم کھاؤ، اے میرے بندے میری قسم کھا۔ چیزوں کی کیا کہا تھا، کیونکہ جب چاہوں گا میں اس کو ختم کر دوں گا، بلکہ یہاں تک کہ قیامت کا معاملہ یہ بتایا اللہ رب العزت نے قرآن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یہ قیامت کب آئیں گی، قیامت کہتے آپ قیامت کب آئیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کل میں مجھے نہیں ہے، ان قریب ہے، قیامت تو ان قریب ہے، اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی، قرآن کی آیت گواہ ہے۔ لیکن ہم کو کیا بتلا دیا گیا، کیا ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا، اس پر بھی میرے درس ہے، بات کچھ کرو کدھر کی کدھر بات چلی جاتی، پھر کہ عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، مطلب ابھی آ ہی نہیں سکتی، عیسیٰ السلام آئیں گے 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، اور یعنی قرآن سے ٹکرانے والی بات، اور وہ بات عیسیٰ السلام آئیں گے، قرآن میں تو ذکر ہی نہیں آنے کا، آمد کا، آئیں گے کر کے، صرف رافع آیا تو اس کے بدلے میں حدیثوں کے ذریعے سے ایسا لمحہ دیے کہ جو یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ جیزس کم سون، وہ عقیدہ ہمارا بنا دیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کہ ان کے طریقہ کار پہ ہم کو نہیں چلنا ہے، غلط جو طریقے ہیں ان کے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، بات کچھ اور ہوتی، لیکن بات سے بات یہ چیزیں ریفرنسز بھی دینا پڑتا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو سورہ نساء کی قرآن میں تو کہیں ہے نہیں کہ اللہ نے خود کی قسم کھایا۔ اب سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے، اب ایک تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے خود کی قسم کیوں کھایا، جواب اس کا یہ کہوں گا میں کہ اللہ نے خود کی قسم کھایا ہی نہیں قرآن میں، جب کھایا نہیں تو کیوں کھایا کر کے سوال ہی کیسا پیدا ہوا۔ یہ تو ایسا سوال ہو گیا، آپ نے بھی اسٹڈی کرنا اور کوئی بھی اسٹڈی کرے مجھے بتائے تو میں اپنے آپ کو کریکشن کر لوں گا کہ کہیں پر اللہ نے خود اپنے ذات کی قسم کھائی ہے کیا۔ اللہ نے جو بنایا تخلیق کیا ان چیزوں کی قسم کھایا اللہ نے، کیوں کھایا کہ اللہ ایک دن فنا کرنے والا ہے ان کو، قیامت کے دن سب فنا ہو جائیں گے، ٹوٹل سارے ایٹم، انسانیت بھی فنا، وہ بھی سب مر جائیں گی، بعد میں پھر دوسرے سر میں اٹھیں گے سب۔ سورہ نساء لیں گے ہم، سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی، بس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی، نہیں وہ مومن ہو سکتے یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو اس معاملے میں جو اختلاف ہوا درمیان ان کے، پھر نہ وہ پائے اپنے نفسوں میں کوئی تنگی اس سے جو فیصلہ کرے آپ، اور وہ تسلیم کر لے، پوری طرح تسلیم کرنا۔ دیکھیے، فلا پس نہیں، وہ قسم ہے ربی کا آپ کے رب کی۔ اب دیکھیے یہاں بھی جب قسم آیا تو ڈائریکٹ اللہ نے قسم نہیں کھائی کہ میری ذات کی قسم ہے میرے ذات کی، خود کی قسم نہیں کھائی اللہ نے۔ اللہ نے انڈائریکٹلی جو ترجمانی کی گئی، جو ترجمے کیے گئے، چاہے لفظی ترجمہ ہو یا ترجمانی ہو، تو انڈائریکٹلی قسم دکھے گا ہم کو کہ انڈائریکٹلی قسم کھایا اللہ نے آپ کے رب کی، یعنی آپ سے کے رب کی، ہمارے رب کی۔ قیامت تک کے جتنے لوگ پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے سب بندے اللہ کے، ان سب کے رب کی، وہ چاہے اللہ کو رب مانے چاہے نہ مانے، سب کے رب کی قسم۔ اب بس نہیں قسم آپ کے رب کی، اس طرح سے بتایا گیا۔ لیکن اگر اس آیت کو اگر ہم اور غور کریں، اور اگر اس آیت کو میں ایسا لوں کہ ایک آیت ہے جبریل امین
لے کر آتے تھے آیت. ظاہر ہے جو بات اللہ کہتا تھا، جبریل امین کو جو آدیش دیتا تھا، جو حکم، وہ ایز اٹ از. جبریل امین یعنی امانت دار فرشتہ. سارے فرشتے امانت دار ہوتے ہیں، سمجھ لیجیے آپ. کوئی فرشتہ امانت میں خیانت نہیں کرتا اللہ کے. قرآن گواہ ہے کہ قرآن میں جو فرشتوں کو، جس بھی فرشتے کو جو اللہ آدیش دیتا، جو حکم دے دیتا وہ کر، تو وہ کر گزرتا، اس کو تاخیر بھی نہیں کرتا، ڈیلے بھی نہیں کرتا. ہو کہ کسی کا موت کا حکم ہے، اب فرشتے نے لایا تو ترس آ گیا، اس کو رحم آ گیا تو ڈیلے کر رہا ہے. یہ کسی فرشتے کو جیسا آتا نا، ہم کو ملتا واقعے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے، فرشتے نے سلام نہیں کیا، کیا نہیں کیا، کیا تھا، جو بھی آتا اس میں آنکھ پھوڑ دی، اس کی آنکھ اس طرح سے آتا غالباً، تو فرشتہ واپس گیا اللہ کے پاس میں. ایسا نہیں ہوا کرتا. نبی رہے، کوئی بھی رہے، اچھا رہے برا رہے، کتنا ہی معتبر رہے، اس کا موت کا دن ہے، فرشتے کو اللہ نے بھیجا کہ روح قبض کر دو، روح قبض ہی کرے گا، ڈیلے بھی نہیں کرے گا. اتنے بچ کے اتنے سیکنڈ پر تو برابر سیکنڈ پہ اس لمحے پر روح قبض ہوگی. وہ سب فالتو چیزیں ہیں قرآن سے ٹکرانے والی. بس نہیں قسم آپ کے رب کی. اب یہ جبریل امین نے آیت لائے تو اللہ نے جبریل امین کو ہم اس طرح لیں گے کہ اس طرح کہاں ہوگا کہ جاؤ ہمارے نبی سے کہہ دو یہ آیت لی جاؤ، قسم کھا کے کہنا. کیسی قسم کھانا اللہ؟ سمجھیے ایک میں جو تصویر بنا رہا ہوں میں ایسا لیتا کہ کیسی کھانا، ہاں ایسا بولنا کہ بس نہیں قسم کھانا، قسم ہے آپ کے رب کی. ایسی آیت ان کو ملی. تو یہ قسم کون کھا رہا ہے اصل میں؟ دراصل یہ قسم جبریل امین کھا رہا ہے اصل میں، نہ کہ اللہ خود اپنی قسم کھا رہا ہے. کیونکہ قرآن میں کسی بھی مقام پر اللہ نے اپنی خود کی ذات کی قسم نہیں کھائی. اب یہاں جو سوال آتا ہے کہ خود کی قسم کیوں کھائی، تو سوال تو یہ بننا کہ خود کی قسم کیوں کھائی نہیں، خود کی قسم کیوں نہیں کھائی. قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنی خود کی قسم کیوں نہیں کھائی، سوال یہ بننا چاہیے. میرا ان سے سوال یہ ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ سوال پہ سوال بنایا، تو سوال پہ سوال ہی بنے گا. اگر سوال ہی غلط رہا تو اس پر سوال یہ نشان بنے گا نا. جیسا ہم کوئی پیپر دیتے ہیں، پیپر میں کبھی ایک سوال ہی غلط دے دیتا کوئی، تو اس کو حل کرو چاہے مت کرو. 5 نمبر کا سوال ہے، اگر 2 نمبر کا سوال ہے، سوال ہی غلط تھا، وہ بعد میں پتہ چلا ان کو، تو وہ سوال ہم اس کو سوال کرو چاہے مت کرو، چاہے غلط کرو یا صحیح کرو، تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی غلط ہے نا. اس کا جواب کیا صحیح لکھیں گے ہم نے جو بھی کچھ لکھے اس پر، تو اس کو وہ 5 مارکس جو کا دیا اس نے سوال، اس کو 5 مارکس دینا ہی پڑتا. اس میں 100 نمبر کا پیپر ہے تو 5 مارکس کچھ بھی نہیں کیا اس نے تو بھی 5 مارکس ملیں گے اس کو غلط سوال کے بدلے میں. یہ سوال پہ سوال مطلب سوال ہی غلط ہے کہ اللہ نے قرآن میں خود کی قسم کیوں کھائی. خود کی قسم کیوں کھائی نہیں ہونا چاہیے، خود کی قسم کیوں نہیں کھائی یہ سوال ہونا چاہیے. لکھ کے رکھیے آپ، اس پر غور کیجیے گا. اب یہ میرا سوال ان کے لیے ہے کہ خود کی قسم کیوں نہیں کھائی، یا پھر کھائی تو قرآن میں بتا دیجئے کہ کہاں کھائی خود اپنی ذات کی قسم. یہاں بھی جو ہے تو آپ اللہ نے اپنی خود نہیں کھائی اپنی ذات کی قسم. ایک تو بس قسم ہے آپ کے رب کی، یہاں آپ کے رب کی جب آ رہا ہے، اگر اللہ کو قسم خود کی کھانا ہوتا تو اللہ یہ کہتا، یہ فرماتا کہ قسم ہے میرے ذات کی. لیکن کیونکہ قسم ہے آپ کے رب کی جب، تو مطلب 3rd پرسن کوئی ہے، جبریل امین ہی ہے وہاں. ایک اللہ، جبریل امین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں کے درمیانی سارا معاملہ ہے نا. تو جبریل امین کو اللہ نے آدیش دے کے ہماری قسم کھا کے بولو، ان کو بتاؤ، یہ میسج دو کہ بس نہیں، کہ نہیں قسم ہے آپ کے رب کی، جو جبریل امین کا بھی رب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے. آج یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ قسم ہے ہمارے رب کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از جیسی آیت آئی لوگوں کے سامنے اس وقت میں موجود جو تھے ایمان والے، جو ایمان والے نہیں بھی تھے، ان کے سامنے پیش کر دیا اور لکھا کے چلے گئے اپنے حیاتی زندگی میں قرآن کی شکل میں، جو ہمارے پاس موجود ہے ایز اٹ از، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی. اب ہم انسانوں تک کے بات، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں کے تک کے بات کیسے پہنچائے، اس کے لیے ہم کو شعوری مسلم بننا پڑے گا
کیونکہ ہم یہ علماء حضرات کا دامن پکڑ پکڑ کے چلے نا تو اندھی تقلید میں پڑ جائیں گے۔ اگر ہم ہمارے بزرگوں کا دامن پکڑ پکڑ کے چلے تو پھر اللہ نے چوکنا کیا قرآن میں، کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ منع نہیں کیا، پیروی کرتے آتی کرنا چاہیے، لیکن کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر ہو تب بھی تو غلطی کہاں پہچانی جائیں گی؟ جب ہم شعوری مسلم بنیں گے۔ مسلم تو ہم شعوری مسلم کب بنیں گے؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کریں گے۔ پھر یہ بھی موجود ہے، انہوں نے اپنے عالم و درویشوں اور مشائخوں کا اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ علماء حق علماء سو بھی ہے، یہ عالم حضرات کچھ خود کہتے، طے کون کرے گا؟ ایک عالم ہی طے کر لے گا کہ خود بتائیں گے؟ یار عالم طے بھی کر لے گا اپنے آپ کو، میں علماء حق ہوں۔ ہر عالم اپنے آپ کو علماء حق بولتا، حق عالم ہوں کر کے۔ ہم طے کریں گے، ہم ایمان والے سب مل کے طے نہیں کریں گے۔ جو قرآن پڑھے گا نا خود بخود اللہ طے کرائیں گا اس کو۔ وہ ذہن سے پڑھے تھے صحیح، مانگنے کا طریقہ تو سیکھو۔ کیا وہ بے مانگے دیتا نہیں ہے؟ ہمارے دل میں اگر کوئی چیز کی چاہت رہی اور وہ حق کی چاہت ہے، دعا ہم دل سے کر رہے ہیں کسی کے لیے، تو کیا اللہ دے گا نہیں؟ ضروری ہے کہ ہم کرنا چاہیے دعا، لیکن ایسی دعا کرو، سننے میں آتا دعا میں رونا چاہیے۔ ارے رونا چاہیے نہیں، رونا آ جانا چاہیے، یہ بولیے آپ۔ دعا میں رونا آ جانا چاہیے، دل کی آمدگی کے ساتھ میں دعا کرو۔ بھلے پھر رونا آ گیا تو آواز نکل جائے تو کوئی شرم کی بات نہیں کہ کیوں آواز نکل گیا، سب نے سن لیے، وہ پھر روتے ہوئے، ارے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، لیکن رونا آ جانا چاہیے، رو خود ہو کے، اس طرح بتایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ رونا نہیں آیا مطلب دل سے، بالکل ایسا میں نے بیانات میں سنا، رونا نہیں آیا، آپ نے بھی سنے ہوں گے، انکار نہیں کر سکتا کوئی۔ رونا نہیں آیا تو رونے جیسی صورت بناؤ، مطلب دل میں تو وہ اثر نہیں آیا، دل میں وہ جذبات نہیں آئے رونے کے، کیونکہ دل کے ساتھ میں تو دعا ہی نہیں اس کی، لیکن رونا نہیں آیا تو رونے جیسی صورت بناؤ بولتے، یعنی دلوں کے حال اللہ جانتا ہی نہیں، سمجھو۔ ایک انسان روتا نہیں، آنسو ٹپکتے، لیکن دل تو روتا اس کا، جبکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تک کے جانتا، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو رونے جیسی صورت بناؤ، یعنی صورت کو چڑ مڑ کر دو، تب اللہ کو دکھیں گا، ارے کتنی چڑ مڑ صورت کر رہا ہے اس نے، ارے یہ صحیح دعا کر رہا ہے، ارے قبول کرو اس کی دعا۔ سب یہ فالتو چیزیں علماء حضرات نے ڈال کے رکھے ہم کو، اور شعوری مسلم بننے سے روکے۔ علماء سو نے، علماء حق کی بات نہیں، علماء حق علماء سو ہے نا بھائی، میرے سارے چارجز علماء سو پر ہے۔ بس نہیں قسم آپ کے رب کی، تو یہ اصل میں قسم کون کھا رہا ہے؟ یہ اللہ جبرائیل امین کو قسم کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ بس قسم ہے آپ کے رب کی، نہیں مومن ہو سکتے، مطلب جبرائیل امین قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، کس سے؟ آپ قسم سے، آپ کے رب کی، یعنی آپ قسم کے رب کی، ہمارے رب کی، پوری انسانیت کے رب کی، نہیں وہ مومن ہو سکتے۔ یہاں پر آیا مومن، ایک ہوتا مسلم یعنی فرما بردار، ایک چیز کو مان لیا اور اس کے ذہن میں کہ بھائی مان لیا میں نے، اب اس پر عمل بھی کروں گا، اور جب عمل کرتا، اگر مان لیا اس وقت میں اس کی موت ہوگی تو ظاہر ہے جنت میں جائیں گا، کیونکہ اس کا نیت عمل کرنے کی تھی، دلوں کے راز اللہ جانتا، نیت عمل کرنے کی تھی، لیکن جب عمل کرتا وہ لوگوں کو دکھتا تو دیٹ از کالڈ مومن۔ مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب عمل کر لیا، کوئی پریکٹیکل میں اتر گیا، تو وہ مومن ثابت کر دیا لوگوں کے سامنے کہ دیکھو میں جو بات کہتا تھا اس پر قائم رہ گیا، میں نے حق کی گواہی دے دی۔ تو مومن اور مسلم میں یہ فرق ہے، نہیں وہ مومن ہو سکتے، یعنی ہمیشہ میں کہتا ہوں صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا، ساتھ میں عمل بھی ضروری ہے۔ ایمان میں نے ایک ضابطہ بنایا جو عین قرآن کے مطابق ہے، کئی جگہ قرآن میں ملیں گا، اسی ضابطے کے تعلق سے آئے تھے، ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت، ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو برابر جنت۔ جنت دینا ہے تو ایمان کے ساتھ میں عمل بھی ہوگا، عمل کے ساتھ میں ایمان کے ساتھ میں عمل ہونا، عمل کے ساتھ میں ایمان ضروری ہے۔ نہیں وہ مومن ہو سکتے یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو، منصف یعنی انصاف والے، کس کو بنائے؟ آپ وسلم کو، کہ کسی معاملے میں ڈسپیوٹ ہوا تو فیصلہ آپ وسلم کریں گے، اور آپ وسلم خود
کہ اپنے خود خیالی کا فیصلہ کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اللہ کا پراسپیکٹس موجود تھا، اللہ کا قاعدہ قرآن موجود تھا. ایز پر قرآن کے مطابق اللہ نے جو بات کہی، اللہ نے جو احکامات بتایا، اللہ نے جہاں جو چیز کرنے کا کہا، یہ کرو یہ مت کرو، اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے دیتے تھے. کیونکہ آتا نا کہ ہمارا نبی اپنے من سے کچھ نہیں کہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کام، کچھ بھی فیصلہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے تھے. جیسا اللہ کا حکم ہوتا تھا اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے. تو منصف بنا آپ کو کوئی، آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو جو حاکم ہوگا اسلامی حکومت کا خلیفہ، اس کا حکم چلے گا، اس کو بنانا پڑے گا اپنے. تو منصف بنا لے آپ کو. یہاں پر کیونکہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے ہم کہ منصف یعنی فیصلہ کرنے والا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ جب تک کہ نہ بنائے آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے. آپ کو فیما اس معاملے میں جو شجرہ اختلاف ہوا بینکم درمیان ان کے، آپس میں جو اختلاف ہوا، جو ڈسپیوٹ ہوا جو بھی معاملے میں، تو اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں لے اپنے تو آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے. اس طرح سے بتایا جا رہا ہے. اس وقت میں جب آیت نازل ہوئی، بعد میں وہ چیزیں چلی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں خلیفہ اور بعد میں پھر اسلامی حکومت کا حاکم، اختلاف ہوا درمیان ان کے، پھر نہ وہ پائے اپنے نفسوں میں کوئی تنگی. پھر انصاف تو لے لیے، لیکن انصاف کرنے کے بعد میں بھی ان کے دل میں تنگی نہیں ہونا. پھر نہ وہ پائے اپنے نفسوں میں کوئی تنگی، کہ اپنے نفسوں میں ان کی جان میں تنگی نہیں ہونے کہ آپ سب نے غلط فیصلہ دے دیے، کیا کیسا فیصلہ دے دیے. کیونکہ فیصلہ تو خود کے فائدے کا نہیں ہوا، اب تو خود کا نقصان ہو گیا. تو دل میں تنگی نہیں آنا چاہیے. اگر خود کا نقصان بھی ہوا، ہم کو لگا کہ میرا نقصان ہو گیا، تو بھی وہ فیصلے کو ہم نے سمجھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا نا، تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیے. تو اب آپ اس پر یہ سوال کسی کا بنے گا کہ یار ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تنگی آئیں گی کیوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں ہے، کوئی اسلامی حکومت کے حاکم نے فیصلہ کیا یا کوئی قاضی نے فیصلہ کیا. کیونکہ اللہ کہتا ہے نا کہ جب ایسا ہو معاملہ، کوئی فیصلہ نہ ہو تو قاضی کے پاس جاؤ. پھر تو قاضی کریں گا تو اللہ کا خلیفہ ہے نا، ریپرزنٹیٹیو ہے نا، تو اس کے بھی فیصلے میں تنگی نہیں لانا پڑے گا. باوجود اس کے کہ ہم کو ایسا لگتا، تو میں آپ کو آیت پیش کر دیتا ہوں کہ یار یہ ہمارے حق میں فیصلہ تو ہوا ہی نہیں، قاضی صاحب نے کیسا فیصلہ دے دیے، یہ لگتا تو بھی تنگی نہیں لانا ہے. تنگی لانے کی ضرورت ہی نہیں. قاضی صاحب نے اپنے حساب سے جو گواہوں کے اس کے بنیاد پہ فیصلہ دیے. اب آپ بھلے اس کے پیسے نہیں ڈبائے تھے آپ نے، بھلے آپ نے ایسا نہیں کہا تھا، لیکن آپ کے خلاف میں فیصلہ گیا تو آپ نے اس کو ماننا چاہیے. نہیں میں نہیں مانوں گا، یا مان لوں گا لیکن دل میں تنگی لاؤں گا، قاضی صاحب نے کیسا فیصلہ دے دیے. ان پر بھروسہ کرنا پڑے گا، صحیح فیصلہ دیے. کیوں کہ آیت گواہ ہے. جب دونوں میاں بیوی میں ڈسپیوٹ ہوتا نا، اختلاف ہوتا کہ بھائی بیوی پر خاوند الزام رکھ دے کچھ، یا خاوند بیوی پر الزام رکھ دے خود، زیادہ تر جو ہوتا معاملہ یعنی زینے وغیرہ کا الزام رکھ دیتے، تو اس کے بارے میں بھی آیت ہے باقاعدہ. بھائی فیصلہ کون کرے گا پھر؟ یہ تو وہاں کوئی گواہ بھی نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ یہ زانی ہے، اس نے ایسی حرکت کر لی، یا وہ اپنے خاوند کو کہہ رہی الزام لگا دی. اب وہ بولتا اس نے کر لی ایسا، وہ بولتی میں نے نہیں کی زنا، یہ کہتا زنا کری. قاضی صاحب کے پاس میں گیا فیصلہ. اب قاضی صاحب بول رہے کوئی گواہ لاؤ، تو وہ کیا بولتا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میں نے دیکھا نا، یہ کری نا اس نے. وہ بولتی تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ تو نے نہیں کی؟ تو اس کی بیوی بھی کہتی اس سے کہ میرے پاس بھی کوئی گواہ نہیں ہے قاضی صاحب، بس میرا اللہ گواہ ہے. وہ اس پر الزام رکھ رہا ہے، وہ اس پر الزام رکھ رہا ہے. وہ بولتی نہیں کری، یہ بولتا کرا. قاضی صاحب کے فیصلہ آیا، قاضی صاحب کا فیصلہ آیا. اب قاضی صاحب کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ ہی بولیے قاضی صاحب کیا فیصلہ کریں گے؟ اللہ اتر کے آتا نہیں نیچے، اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا نہیں کہہ رہے نہیں اس نے ایکچوئل کی نا یہ زنا. سمجھ لیے سپوز اس نے زنا کی اور وہ قسم کھا رہی. قسم تو ابھی قسم کی بات ہی نہیں، گواہ کی بات ہو رہی ہے کہ گواہ لاؤ. گواہ تو ہے نہیں میرے پاس، بولے میں نے نہیں کری. اس کو بولتے تو گواہ لا، خاوند کو، اس کے ہسبینڈ کو. تو وہ بولتا میرے پاس بھی گواہ نہیں. تو پھر الزام کیوں رکھا؟ ارے بھائی میں نے ایکچوئل دیکھا نا، میں کیا گواہ لاؤں؟ اللہ گواہ ہے. تو اللہ اتر کے آتا نہیں، میں کیا کروں؟ اللہ تو اتر کے آتا نہیں. کوئی فرشتے بھی ہوں گے، فرشتہ بھی نہیں آتا.
اب قاضی صاحب فیصلہ کرے تو کیسا کرے؟ تو قرآن میں مینشن ہے آیت کہ دونوں کو قاضی صاحب قسم کھلائیں گے، بیوی کو قسم کھلائیں گے، وہ قسم کھائیں گے، کس کی قسم؟ اللہ کی قسم، اس کے بچوں کی اولاد کی کسی کی قسم نہیں، اللہ کی قسم۔ وہ اللہ کی قسم کھائیں گی کہ نہیں میں نے نہیں کی زنا۔ خاوند کو بولیں گے آپ قسم کھاؤ، اگر وہ ایمان والا ہے تو وہیں اپنا ڈاؤن ہو جائیں گا کہ نہیں میں الزام لگا رہا تھا، غلط فہمی ہو گئی تھی میری، اس نے قسم کھا لی، میرے کو یقین آ گیا، میں نے اس پیرا میں تو دیکھا نہیں تھا ایکچوئل کرتے ہوئے اس کو زنا، سمجھ لیا تھا یہ، تو وہ سرنڈر ہو جائیں گا کہ بھائی میرے سے غلطی ہوگی، چلو ہوگی تو وہ معاف کر دیں گی، جو بھی نہیں کریں گے اس کا اپنا مسئلہ، اس حساب سے فیصلہ ہوگا۔ لیکن بیوی نے بھی قسم کھا لی میں نے نہیں کی زنا، خاوند نے بھی قسم کھایا کہ نہیں اس نے، میں نے دیکھا میرے آنکھوں سے ایکچوئل دیکھا، اس نے بھی قسم کھا لیا، تو دونوں کو قسم کھلائیں گے قاضی صاحب۔ اب دونوں نے اگر قسم کھا لیے، پہلے تو اگر اس نے نہیں کھائی یا تو یہ آروپی نکل جائیں گے یا وہ آروپی، تو وہ حساب سے فیصلہ ہوگا کہ اگر اس نے قسم نہیں کھائی تو پھر اس کو سزا دیں گے، سنسار کریں گے، اس کو سنسار کر دو بیوی کو اس کے۔ لیکن دونوں نے قسم کھا لیے تو قاضی صاحب کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کس نے کیا، تو اللہ نے وہاں وہ بتایا کہ دونوں کو اللہ کی قسم کھلا دو، اب پھر کھا لیے دونوں نے اگر، تو دونوں کو ڈسپیوٹ کر دو، ان کا ایگریمنٹ توڑ دو، پھر کہ وہ ایک دوسرے پر الزام کشی کر رہے ہیں نا، اللہ تو آتا نہیں لیکن ان کا جو ایگریمنٹ ہے میاں بیوی کا وہ ٹوٹ جائے گا، تو قاضی صاحب ان کو وہ نکاح فسخ کر کے اس کو بولتے نکاح فسخ کر دیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہاں اللہ نے ایسے آدیش دیا، لیکن ہم یہ نہیں بول سکتے اللہ کیوں نہیں اتر کے آتا، فرشتے نے آ جانا تھا، کچھ بھی نہیں، نکاح فسخ ہوگا وہاں پر، ان کے فیصلے وہاں پر ہوں گے، پھر وہاں اوپن ہوگی پکچر کہ اصل میں زنا کی تھی یا نہیں کی تھی، سب کے سامنے نکلے گا، پکچر سامنے آئیں گی کہ وہ ایسی بے بس ہو جائیں گی، کاش کہ میں قبول کر لی ہوتی کہ میں نے زنا کی، تو وہاں موت مل جاتی تھی دنیا میں، واقعات ہے نا، آپ سسن کے پاس میں ایک خاتون آئی، وہاں موت مل جاتی تھی، سنسار ہو جاتی تھی، لیکن یہاں تو جنت ملتی تھی، تو اس کا خاوند اگر ایکچوئل اس نے زنا کی تو وہ جائیں گی دوزخ میں، اس کا خاوند جائے گا جنت میں، کیونکہ سچ بات کیا تھا، قسم کھایا تھا اس نے سچ پر۔ تو یہ ہے اللہ کی قسم کا مرتبہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ، جو میرا سوال بنا کہ اللہ خود کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ خیر اللہ خود کی قسم کیوں کھائیں گا؟ اگر خود کی قسم اللہ خود کھائیں گا کبھی، تو کیا ہم کس لیے کھاتے؟ خود کی قسم کھائیں گا تو کیا اللہ اپنے آپ کو کیا نعوذ باللہ کیا فنا کرنے والا ہے؟ اللہ کی ذات تو کبھی فنا ہی نہیں ہونا ہے، پھر اللہ فنا ہوگا تو کون باقی رہیں گا؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم خواب میں بھی۔ ہم تو اللہ کی قسم اس لیے کھاتے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا، اللہ کی ذات کبھی فنا ہی نہیں ہوں گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی، فیت ہے ہمارا، ایمان والے کا نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا فیت ہے ایشور کے گاڈ کے بارے میں، اس کی ذات تھوڑی ختم ہونے والی ذات ہے، ہم اس لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کو کس کو گواہی دینے کی ضرورت، کس کو شہادت دینے کی ضرورت کہ اللہ خود کی قسم کھا کے کسی کو خود اپنی قسم کھا کے اپنی گواہی دے، جبکہ وہ اس کی ذات فنا ہونے والی ہے ہی نہیں، ہم کو بھی معلوم ہے فنا نہیں ہوں گی، اس لیے تو ہم قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے جو چیزیں اللہ فنا کرے گا نا اس کی قسم کھایا، یہ دیکھو یہ تم فنا نہیں کر سکتے، آسمان کو تم توڑ نہیں سکتے، کتنی بھی بمباری کر دو، توڑنا تو دور کی بات، آسمان کو زمین کو توڑنا دور، کتنی بمباریاں ہو جا رہی زمین پر، آسمان پہ کتنے راکٹ چلے جا رہے ہیں سمندر پہ، لیکن فنا ہی نہیں ہو رہا، بربادی نہیں ہو رہا، لیکن اللہ ایک دن برباد کرے گا، یہ ساری چیزیں سب برباد ہو جائیں گی، صرف اللہ باقی رہے گا، وہ ذات پاک ہے اللہ کی۔ تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے خود کی قسم تو کھائی نہیں قرآن میں، بذات خود اپنے ذات کی، ہاں اللہ نے جو کریٹ کیا، جو تخلیق کیا، ان چیزوں کی قسمیں کھائی اللہ نے، جو صفات ہے صفات کی قسم کھائی، وہ الگ چیز ہے، سورج کی روشنی کی قسم، یہ وہ ساری چیز، لیکن خود اپنے ذات کی، اپنی پرسنالٹی کی، اپنی شخصیت بھی نہیں بولنا چاہیے اللہ کو، کیا سب اللہ ایسا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے کیا ہے کیسا ہے، تصور سے پرے۔ وہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہاتھ چل کے آتا ہے، ہاتھ تو اللہ کے کوئی ہاتھ پیر، یہ لوگ وہ بھی سوال کرتے
کہ پھر ہاتھ آیا تو اللہ کے ہاتھ بھی ہوں گے، پیر بھی ہوں گے، ایک شکل بنا رہے ہیں ہم اللہ کی، بالکل نہیں بنانا۔ اللہ بولتا تو اللہ کی زبان بھی ہوں گی، نعوذ باللہ، تو کوئی زبان، ہاتھ پیر، کچھ وہ تصور کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کا جواب میں یہ دیتا کہ جیسا آج کل مشین بنا دی نا، مشینری، وہ الیکسا کر کے بتائے، وہ رہتی ایسی مشینری دکھتی ویسا گول، اس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ منہ ہے اس کے، لیکن جو بھی سوال کرو برابر جواب دیتی ہو، اس میں ڈاٹا ہی ویسا بھرے جاتا۔ تیرا نام کیا ہے تو میرا نام الیکسا ہے، اور کچھ پوچھو تاج محل کہاں ہے تو تاج محل آگرے میں ہے، سب جواب دیتی ہوں، لیکن اس کی زبان دکھتی نہیں، کدھر زبان ہے، کہاں سے آواز آ رہا ہے، کہاں سے سنتی وہ بھی نہیں دکھتا۔ ارے ہم موبائل یوز کرتے تو کہاں سے سنتا، اس کا بھی تو سراغ دکھتا، یا سراغ جو بھی رہتا نا، لیکن دکھتا کیا، کان ہے کر کے اس کا۔ جب انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے اسمبل کر کے، تو اللہ کی بناوٹ کے بارے میں کیوں سوچتے، جو دکھتی کہ کس کی کوئی بناوٹ ہی نہیں ہے، لیکن باقاعدہ ساری بولنے کی ایکٹیویٹیز بھی آ رہی، اس میں سننے کی بھی آ رہی، جواب بھی دے رہی، میموری بھی ہے اس میں، کہ ایسا لگتا ہم سے بھی زیادہ دماغ ہے اس میں، کچھ بھی پوچھ لو برابر جواب دیتی ہوں، ودن سیکنڈ جواب آتا اس کا۔ تو گول گول ایسا، وہ گول انڈے کی ایسی رہتی ہے بنی، بچے لاتے ہو، 3-4 ہزار کا آئٹم ہے وہ، اس میں گانا بولو، جو گانا بولیں گے آپ، رفیع صاحب کا گانا، فلانا گانا، تو بالکل گانا شروع کر دیتی ہو، کشور کا گانا، یا کوئی کتنی بھی بڑی معلومات ہو فوراً بتا دیتی ہے۔ تو یہ ایک چیزیں ہے کہ ہم کریٹر ایسا ہو سکتے، تو وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے تو ہے قرآن ہم کو پڑھنے کا ذوق و شوق دے، میرا مالک ہم کو پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد میں ایک ایک آیت پر غور و تدبر کریں۔ غور و تدبر کے بعد میں وہاں بھی بات ختم نہیں ہو جاتی کہ بھائی بات سمجھ میں آئے گی، غور و تدبر کرتی ہے، ایسا ہے، یہ شعوری مسلم بنے ہم، اس کے بعد میں اس پر عمل کرنا۔ شعوری مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ آیتوں پر غور و تدبر کرنا، پڑھنا، تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، صرف عربی متن تک کے محدود مت رہے ہم کہ عربی بہت اچھی پڑھ لی ہم نے، عربی متن سے کام نہیں جمے گا، پڑھنا چاہیے عربی متن، لیکن اس میں کیا میسیج ہے اللہ کا وہ معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنے، صرف تلاوت تک کے محدود نہ رکھنے، اس کو ایک ایک آیت کو سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، اس کی گہرائی کو سمجھنے، اس کی اسپرٹ کو سمجھنے، اور اس پر عمل کرنے، اور عمل کرنے کے بعد میں موت تک جمے رہنے، اب پوری انسانیت تک، اور خصوصی طور پر اللہ کے پیغام کو پوری انسانیت اور خصوصی طور پر ایمان والوں تک پہنچانے کی میرا مالک ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔